اچھے اعمال کو اپنے لیے اپنے کردار و عمل کا حصہ بنانا ہے، وہیں پہ اب اپنی زندگی میں ان اوقات میں بھی اور پورا سال آنے والے وقت میں بھی ہمیں ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا ہے جس سے شریعت نے روکا ہے، عرف عام میں ہم جس کو گناہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے۔ رمضان المبارک اپنی انتہا کی طرف گامزن ہے۔ بابرکت لمحات بہت کم رہ گئے ہیں، لہذا ان لمحات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر جتنا ممکن ہو سکے ہمیں نیکیاں سمیٹنا چاہیے۔ اور ہم میں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو لوگ پچھلے تمام دنوں کے روزے رکھ رہے ہیں، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے رات کا قیام بھی ساتھ کیا، اور ان میں سے بھی وہ خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے اور قیام کے ساتھ انہوں نے اعتکاف بھی اختیار کیا ہے اور اس مسنون عمل کا بھی وہ حصہ بنے۔ تو جہاں پر ہمیں ان اچھے اعمال کو اپنے لیے اپنے کردار و عمل کا حصہ بنانا ہے، وہیں پہ اب اپنی زندگی میں ان اوقات میں بھی اور پورا سال آنے والے وقت میں بھی ہمیں ان تمام اعمال سے پرہیز کرنا ہے جس سے شریعت نے روکا ہے، عرف عام میں ہم جس کو گناہ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیکج دیا ہے قرآن کریم میں، اور سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری سیئات کو ویسے ہی صرف نظر کر جائیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم معزز موقر عزت والی جگہوں میں داخل کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ عزت کیسے ملے گی، یہ شرف اور منقبت کیسے ملے گی؟ آپ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھیے کہ ہم نے عمومی طور پر ایک اصطلاح سنی ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کی سادی سی پہچان یہ ہے کہ اللہ کریم نے شریعت کی ہمارے دو بڑے ستون رکھے ہیں، ایک ہے قرآن، دوسرا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن و سنت میں جس گناہ کے حوالے سے وارننگ دی گئی، تنبیہ کی گئی، عذاب کا بتایا گیا، وہ گناہ ہے کبیرہ۔ مثلا قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ کیفیت میں گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ جب تم اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا اللہ، تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ محترم ناظرین، غیبت کے حوالے سے اتنی بڑی سزا بتائی، اس کا مطلب ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح حدیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے بتایا کہ جھوٹ سے بچو، یہ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے، اور جب انسان فاجر بنتا ہے جہنم کی آگ کی طرف چل جاتا ہے، اور جب انسان فاجر بن جاتا ہے، جھوٹ کی عادت پہ لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ۔ اب آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور جو فاجر گناہ گار آدمی ہے دونوں کا گناہ کی طرف ایٹیٹیوڈ اور رویہ بیان کیا۔ فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل، کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے خیال کرتا ہے جس طرح کأنہ قاعد تحت الجبل، وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی اس نے گناہ کیا یہ پہاڑ اس کے اوپر آن گر پڑے گا۔ یہ ہے مومن کا رویہ گناہ کے حوالے سے، اس لیے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، ایک فاجر آدمی، ایک گناہ گار آدمی، یری ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کذباب، کہ جس طرح مکھی ہے مر علی انفہ، جو اس کے ناک سے گزری، اور آپ نے فرمایا ہاکذا، وہ اس نے ہاتھ مار کے اس طرح اڑا دی جس طرح مکھی اڑانے میں اس کو ذرا سا تعامل نہیں ہوا، اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا، اسی طرح گناہ کرنے میں بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، سب سے پہلے اس طرح کی نفرت گناہ سے پیدا کرنی ہوگی، اپنا رویہ وہ قابل نفرت رکھنا ہوگا گناہ کی طرف، تب ہم گناہ سے بچیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم، کہ تم لوگ ایسے ایسے عمل کر جاتے ہو، ہی ادق فی اعینکم، جو تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظر میں، تمہارے رویوں میں شاید ان کی حیثیت انتہائی معمولی آرڈینری ہو۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سمجھتے ہوتے تھے کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، ہم نے ہلاکت میں پڑ جانا ہے، تباہی میں پڑ جانا ہے، ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو تم لوگ ایسے کیوں کرتے ہو؟ یعنی آپ ہمیشہ اپنے رفقاء کو، اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے جو سورہ نساء کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں پاکیزہ جگہوں پہ ہم داخل بھی کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہترین پیکیج ہے، اور پھر یہ تو ویسے بھی مہینہ رمضان کا ہے، آخری عشرے کا ہے، جہاں پہ ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، جہاں پہ دعا کرنی ہے، وہاں پہ ان چیزوں سے اللہ سے بچنے، اللہ رب العالمین سے عہد کریں کہ ان چیزوں سے بچیں گے۔ اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم ان گناہوں سے بچیں گے تاکہ ہمیں وہ پیکیج ملے جو اس آیت میں بتایا گیا۔ اور پھر قرآن کریم میں محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں وہ خطاؤں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں کون سی نیکیاں ہیں؟ کہ ہم بڑے پائے کی نیکیاں کریں تو اللہ رب العالمین نے نیکیوں میں اتنا بڑا ایک اینٹی ڈوٹ رکھا ہے، اتنا بڑا تریاق رکھا ہے، اتنا بڑا ایک اینٹی وائرس رکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو ویسے ہی جھاڑتا جاتا ہے، اور مومن آدمی گناہوں سے پاک اور صاف رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گناہوں کے حوالے سے معافی کی خوشخبری دی، آپ نے ساتھ یہ بھی کہا مجتنب الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے بندہ نہیں بچتا اس وقت تک یہ چیزیں کفارہ ہی بنتی رہتی۔ مثلا کہا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور پھر یہ تمام جتنا بھی ڈیوریشن ہے یہ مکفرات لما بینہن، یہ اپنے لیے، اپنے درمیان کے ڈیوریشن کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ مجتنب الکبائر، جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 5 نمازوں کا دورانیہ، رمضان سے رمضان، جمعہ سے جمعہ، اللہ تعالیٰ کفارہ بناتے رہیں گے، لیکن بندے کو شرط ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے محترم ناظرین آپ کو ایک فہرست پیش کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، والسحر، جادو کرنا، جادو کے عمل میں ملوث ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وقتل النفس،
کسی جان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، واکل الربا سود کھانا بڑا گناہ ہے، واکل مال الیتیم یتیموں کا مال کھانا بڑا گناہ ہے، والتولی یوم الزحف اور لڑائی کے دن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا اور پشت دکھانا اور لڑائی نہ لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وقذف المحصنات المومنات الغافلات مومن مسلمان بھولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور پھر اس میں یہ تو وہ گناہ ہیں، اس میں کچھ گناہ وہ ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے، حقیقی معنوں میں توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، بلکہ معاف کیا کریں گے؟ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں آتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یعنی وہ مشرک تھا، مومن ہی نہیں تھا، توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اللہ کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی ساری خطاؤں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ پیکج، یہ بھی 7 چیزیں موجود ہیں، لیکن ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کئی گناہ ایسے ہیں کہ جب تک اگر ہم نے حق تلفی کسی کی ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کر گئے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر گئے، کسی کا کچھ ہڑپ کر گئے، جگہیں زمینیں ہم نے نام لگوا لی ناجائز طریقے سے، ہمارا حق نہیں بنتا تھا، یہ وہ گناہ ہیں جو ہمارے جو ہے جب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے وہ معافی نہیں ہو سکتی۔ پھر قرض کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حالانکہ قرض لینا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے قرض بوجھ بن جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا، تو آپ نے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ کون شخص ہے جو اسی ذمہ داری لے، ایک شخص نے ذمہ داری قرض کی لے لی، تو آپ نے کچھ دن بعد پوچھا کہ آپ نے اس کی جو ذمہ داری لی تھی وہ ادا کر دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو نے قرض ادا نہ کیا ہوتا یا تو نہ کرتا تو وہ قرض ادا نہ کرنا اس کو جنت میں داخلے سے روک رہا تھا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کرنا، ورنہ یہ بوجھ بن جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کا انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔ جب تک حق ادا نہیں کرے گا اس سے حق معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کرنے، ہمیں گناہ سے نفرت کرنے اور نیکی کی رغبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔